السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پروگرام پیغام صحت کے ساتھ حکیم مزمل حسین عارف آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ پروگرام کے نام کے ساتھ ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پروگرام میں صحت کے حوالے سے کچھ ایسے پیغامات جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے موزوں اور فائدہ مند ثابت ہوں، ہم آپ کی خدمت کے لیے لے کر آتے ہیں۔ اسی نوعیت کا ایک پروگرام پیغام صحت کی ایک نئی نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو بلڈ پریشر کے حوالے سے ایک ایسا نسخہ فراہم کریں گے جو ہمارے ادارہ کی بہت زیادہ محنت کا نچوڑ سمجھ لیں، بزرگوں کی دعاؤں کا اثر سمجھ لیں، اور جن لوگوں نے اس نسخے کو استعمال کیا اور ہمیشہ کے لیے بلڈ پریشر سے نجات حاصل کی، انہوں نے جو ہمارے لیے دعائیں کی اس کا اثر سمجھ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس نسخے کے ساتھ بلڈ پریشر کا مرض جو ہے وہ آپ کی زندگی سے کوسوں دور چلا جائے گا اور آپ ایک صحت مند خوشگوار زندگی بسر کر سکیں گے۔ فی زمانہ بہت سارے ایسے امراض ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کو مقید کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے معاملات بڑے لیمیٹڈ ہو گئے ہیں۔ اگر ایک نارمل آدمی کی عمر 40 سال ہے تو اس 40 سال میں اس نے کئی سال اپنے بیماری کے علاج میں جو ہے وہ صرف کر دیے ہوتے ہیں۔ کبھی تو علاج مناسب نہیں جو ہے وہ مل سکتا، کبھی معالج اچھا نہیں مل سکتا، کبھی دونوں چیزیں ملتی ہیں تو ہم اپنا علاج جو ہے وہ اتنا مشکل ہونے کے باوجود جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ علاج ہماری پہنچ سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے تو ہم اپنی صحت کا پراپر جو ہے وہ بحالی کی طرف کوئی صحیح اقدام نہیں کر سکتے ہیں۔ ادارہ پیغام صحت کا یہی منشور ہے کہ وہ اپنے ناظرین تک آسان فہم نسخہ جات پہنچائے، بیماری کے بارے میں آگاہی بتائے۔ تو ہمارے پروگرام میں جس طرح سے امراض کے بارے میں آگاہی فراہم کی جاتی ہے، میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ ایسا سمجھ لیں کہ 100 میں سے 75% تک لوگ ایسے ہیں جو اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، جن کو بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ کسی آدمی کو آپ مل لیں تو وہ اپنے کھانے کو بڑا اس نے لمیٹڈ رکھا ہوا ہے، تو پوچھا جاتا ہے جی کیوں کھانا کم؟ مجھے ہائی بلڈ پریشر ہے، میں بہت سارا لمیٹڈ کھاتا ہوں، مجھے یہ چیزیں بہتر نہیں ہیں۔ اور لائٹلی سٹریس بھی اس کو برداشت نہیں ہو پاتا ہے، ٹینشن برداشت نہیں ہو پاتی ہے۔ تو پھر بہت ساری ہم ایسی ادویات استعمال کرتے ہیں جو بلڈ پریشر کے لیول کو ٹیمپریریلی وقتی طور پر تو جو ہے وہ ضرور کنٹرول میں رکھتی ہیں، لیکن اس کے زمرے میں وہ بہت سارے اور خطرناک امراض جو ہیں ان کا باب کھول رہے ہوتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر ہو جانا، یہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، بینگ اے مسلم سب سے بڑا ہائی بلڈ پریشر کا جو ایک ریزن ہے، جو اس کی وجہ ہے، وہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم بینگ اے مسلم اپنی عبادات سے بڑے دور ہیں۔ ہم اپنی عبادات کو ہی صحیح طریقہ کار کے ساتھ ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ صرف چند چھوٹی سی جو ہے وہ سیکنڈز میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک عبادت ہے ہماری نماز۔ اگر ہم اپنی نماز کو صحیح الاوقات اور مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں تو میں یقین کے ساتھ، دعوے کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کروں گا کہ جو صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ بندہ نماز ادا کرتا ہے وہ بلڈ پریشر کا مریض نہیں رہتا، کیونکہ اس کی عبادت کا جو ادا کرنے کا طریقہ کار ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہے ہی کچھ اس طرح سے کہ وہ ہمارے دماغ کی طرف خون کا بہاؤ ایک مناسب وقت میں، مناسب لیمٹ میں، جو اس کو ضرورت ہوتی ہے، دن میں جتنی بار ضرورت ہوتی ہے وہ اس کا بہاؤ اس طرف کر دیتا ہے۔ تو یہ سائنس بھی مان چکی ہے ناظرین کہ نماز کے اندر بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ تو ہو گیا روحانی ایک علاج، کیونکہ ہمارے ادارے میں جو ہے وہ روحانی علاج کے بارے میں بھی بڑی توجہ دی جاتی ہے۔ ہر وہ چیز جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کھائیں گے تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی خوراک ہے جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہم نے ان کر لی ہوئی ہے، جن کی ہمیں ضروریات ہی نہیں ہے۔ جنک فوڈ بہت سارا بڑھا دیا ہوا ہے، فاسٹ فوڈ بہت سارا بڑھا دیا ہوا ہے، ہم نے کولیسٹرول والی چیزیں بہت ساری استعمال کرنا شروع کر دی ہوئی ہیں، ہم نے بہت سارے ایسے سافٹ ڈرنک، کولڈ ڈرنک جو ہیں وہ اپنی زندگی میں بڑھا دیے ہوئے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ زندہ رہنے کے لیے گندم کی جو ہے وہ ایک روٹی کافی ہے، زندہ رہنے کے لیے جو ہے وہ
ہلکا پھلکا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنت مبارکہ سے ہمیں اغذیاء ملتی ہیں، ان کو اگر ہم مناسب طریقے کے ساتھ استعمال کریں تو بیماریاں تو ہمارے پاس کہیں دور تک بھی نہیں آ سکتی ہیں۔ اصل میں جو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ دماغی اعصاب کی کمزوری کا سبب ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے دماغی اعصاب بہت سارے کمزور ہو جاتے ہیں اور گیسٹرک پرابلم بہت لمبے عرصے تک رہنا شروع ہو جاتی ہے، جسم سے جو فضلات خارج ہونے ہوتے ہیں وہ صحیح جو مناسب ان کی مقدار ہے خارج نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر بلڈ میں شامل ہو جاتے ہیں، تو بلڈ کا بہاؤ دماغ کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی تو کوشش ہم یہ کریں کہ ہم اپنی خوراک کو مینٹین رکھیں، اپنی غذا کو کنٹرول میں رکھیں۔ تو دوسری کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی عبادات کی طرف تھوڑی سی توجہ کریں۔ تیسرا میں آپ کی خدمت میں اپنے ادارہ کی طرف سے ایک بالکل جو بتانے میں بڑا چھوٹا نسخہ ہے لیکن کام کرنے میں وہ بارہا کئی سوہا مرتبہ آزمایا ہوا نسخہ ہے، اور میرے دوست احباب آج بھی کئی بار مجھے فون کر کے تو میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ ان کی بلڈ پریشر کی جو ادویات ہیں وہ چھوٹ گئیں۔ لوگ کہتے تھے کہ مجھے 3 دن نیند ہی نہیں آتی ہے، بلڈ پریشر کی وجہ سے آنکھیں تھک جاتی ہیں، جو کان جو ہیں وہ بہت سارے ریڈ ہو جاتے ہیں، سر بہت سارا درد کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی فضل و کرم کے ساتھ ہم نے یہ نسخہ ان کو استعمال کروایا تو اللہ پاک نے ان کو صحت کلی عطا فرمائی، اور آج وہ اپنی خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد کر رہے ہیں۔ چھوٹی چندن ایک بوٹی ہے، پنساری کے پاس آپ جائیں گے، کوئی محنت کرنی نہیں پڑے گی آپ کو، کوئی بہت سارا پیسٹ بنانا نہیں پڑے گا اس کا، آپ کو بہت ساری تیاری نہیں کرنی پڑے گی۔ چھوٹی چندن ہے وہ بوٹی ان سے لے لیں، اس کو گرینڈ کر لیں، ان سے کہہ دیں وہ گرینڈ کر دیں، یا آپ گھر آ کے گرینڈ کر لیں، بس اس کا پاؤڈر بنا کے اپنے پاس رکھ لیں۔ ٹی اسپون کا چوتھائی حصہ جو ہے وہ آپ رات کو سوتے وقت یا تو اس کا کیپسول بھر لیں یا اس کو ویسے استعمال کر لیں۔ اللہ پاک کے رحمت اور فضل کے ساتھ آپ کو بلڈ پریشر کا مرض نہیں رہے گا، دماغی اعصاب میں جو تناؤ پیدا ہو چکا ہوا ہے وہ نہیں رہے گا، جو چڑچڑاپن آپ کے مزاج میں بڑھتا جا رہا ہے وہ نہیں رہے گا، آپ کی نیند پوری ہو جائے گی۔ آپ رات کی نیند صحیح پوری کریں گے تو صبح فجر کی نماز صحت و تندرستی کے ساتھ ادا کریں گے۔ تو نماز فجر ادا کر کے آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں گے تاکہ ہم آپ کے لیے نئے نسخہ جات لے کر حاضر ہوں۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان حکیم مزمل حسین عارف کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔